یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کسی معجزے کی تلاش میں ہیں، اور معجزے تو صرف خوابوں میں، فلموں میں یا پھر انبیاء کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ایک نارمل انسان ہیں اور آپ کو معجزے خود کریٹ کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ واقعی معجزے کریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر چلتے ہیں سفر پر اور معجزے کریٹ کرتے ہیں۔ معجزے کریٹ کرنے کے لیے صرف دو ہی مین چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کا نام ہے بلیف اور دوسری چیز کا نام ہے پریکٹس۔ دو بھائی تھے، ایک کی عمر 6 سال تھی اور دوسرے کی 9 سال تھی۔ ان کی آپس میں بانڈنگ بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ جو بھی کام کرتے اکٹھے کرتے، وہ اکٹھے کھاتے تھے، اکٹھے پیتے تھے، کھیلتے بھی اکٹھے تھے، اور جدھر بھی گھومنے جانا ہوتا تھا وہ اکٹھے مل کر جاتے تھے۔ ان کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک دن جو ہے وہ دونوں گھومنے باہر نکل گئے۔ گھومتے گھومتے وہ کسی ایک جگہ پر چلے گئے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا۔ جو بڑا بھائی ہے اس نے کنویں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اس کنویں کے اندر گر گیا۔ جیسے ہی وہ اس کنویں کے اندر گرا تو اس نے پکارنا شروع کر دیا چھوٹے بھائی کو۔ چھوٹا بھائی بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن اس کو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پریشانی میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو وہ ڈول اور رسی مل گئی۔ اب دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ڈول کے ذریعے سے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کا نکالنا بالکل ناممکن ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیلنج تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اس کا بھائی خطرے میں ہے اور اس کو وہاں سے نکالنا ہے۔ تو اس نے اپنی ساری انرجی، اپنی ساری محنت جو ہے وہ اس نے اس کے اوپر لگا دی، اور اس نے کسی طرح سے اس اپنے بڑے بھائی کو وہاں ڈول کے ذریعے سے، رسی کے ذریعے سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ وہ جب وہاں سے باہر نکلے دونوں آپس میں گلے ملے، خوش ہوئے اور خاموشی سے جو ہے وہ چلے گئے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ دونوں بچے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح یہ گر گیا تھا اور میں نے اس کو باہر نکالا۔ تو ان کے گھر والوں نے اس بات کو مذاق میں لے لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر مذاق کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اس کو ڈول کے ذریعے سے کنویں سے باہر نکال سکتے ہو۔ لیکن وہ چھوٹا بچہ بتا رہا تھا نہیں، میں نے ہی نکالا ہے اس کو۔ تو یہی بات ایک بزرگ کے پاس پہنچی۔ جب بزرگ کو ساری کہانی سنائی گئی تو بزرگ ہنس پڑا۔ اس نے کہا یہ چھوٹا بچہ بالکل سچ بول رہا ہے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی بچے نے اپنے بڑے بھائی کو وہاں سے نکالا ہے۔ تو اس بات کی اس بزرگ نے وضاحت یہ کی کہ اس چھوٹے بچے کو وہاں پر یہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ یہ تم نہیں کر سکتے۔ اسے اپنے آپ پر اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو ضرور بچا لے گا، اور اسی یقین اور ہمت کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو وہاں سے باہر نکال لیا۔ اگر وہاں پر کوئی دوسرا ہوتا جو اس بچے کو بتا دیتا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم اسے نہیں کر سکتے، تو یقیناً یہ چھوٹا بچہ اس اپنے بڑے بھائی کو کبھی بھی نہ نکال سکتا۔ یہ صرف اور صرف بلیف کی طاقت تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کو وہاں سے نکال لیا۔ پریکٹس میں کتنی طاقت ہے اس کو ایک کہانی کے ذریعے سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلیف اور پریکٹس مل کر کس طرح سے معجزے کریٹ کرتے ہیں۔ 300 BCE کی بات ہے، ایک چائنیز فلاسفر اور شاعر گزرا ہے جس کا نام تھا لیو زونگ یوان۔ اس نے کتاب لکھی ہے دا آئل وینڈر اینڈ دا آرچر۔ اس کتاب کے اندر یوان نے پریکٹس کے حوالے سے ایک کہانی تحریر کی ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے۔ ایک ماہر تیر انداز تھا جو اپنے نشانے سے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کا تیر ہمیشہ نشانے پر لگتا، اور اس کے نشانے کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جس بھی محفل میں جاتا، جس بھی مقابلے میں جاتا تو ہمیشہ وہ مقابلہ جیت لیتا، اور ہر طرف تالیوں کی گونج ہوتی تھی۔ لوگ اس کے لیے واہ واہ کر رہے ہوتے تھے کہ واہ کتنا زبردست نشانہ ہے اس کا۔ تو وہ ہمیشہ اس بات کے اوپر فخر کرتا تھا کہ مجھ جیسا تیر انداز پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ایک جگہ پر مقابلہ ہو رہا تھا، اس نے تیر چلایا، تیر ٹھیک نشانے پر لگا، اور ہر طرف سے تالیوں کی گونج کی آوازیں آنے لگیں، اور انہی تالیوں کی گونج میں ایک بزرگ کی آواز ابھری، یہ تو پریکٹس کا کھیل ہے۔ جب تیر انداز نے یہ بات سنی تو اس کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ جب کھیل ختم ہوا تو وہ تیر انداز اس بزرگ کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ ہاں بھائی، تم کیا کہہ رہے تھے کہ یہ پریکٹس کا کھیل ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا پریکٹس کا کھیل ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی بوتل پکڑی اور بڑے چمچ کے ذریعے سے تیل جو ہے وہ اس بوتل کے اندر ڈال دیا، لیکن تیل کا ایک بھی قطرہ نیچے نہیں گرا۔ اب اس بزرگ نے کہا کہ یہ تم کر کے دکھاؤ۔ تو اس ماہر تیر انداز نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ تم عرصے سے تیر اندازی کر رہے ہو اور تم اس میں ماہر ہو چکے ہو، اور میں یہ کام عرصے سے کر رہا ہوں، اسی لیے میں اس چیز کا ایکسپرٹ ہوں۔ جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، اور جو تم کر سکتے ہو وہ میں نہیں کر سکتے، کیونکہ میں وہی کر سکتا ہوں جس کی میں نے پریکٹس کی ہے، اور تم وہی کر سکتے ہو جس کی تم پریکٹس کر رہے ہو۔ آپ کس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں؟ آپ کو غصہ آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی سے نفرت کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی کو معاف کر دینے میں آپ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی بھی کام جو آپ اپنے ذمہ لگاتے ہیں، کیا آپ اس کو کر پاتے ہیں یا پھر اس کو ٹالتے رہتے ہیں؟
اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جس چیز کی آپ پریکٹس کر رہے ہیں اسی میں آپ ماہر ہو جائیں گے۔ اگر آپ چیزوں کو ٹالنے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کی پریکٹس مضبوط ہو جائے گی۔ اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ رہا ہے تو آپ غصے میں ایکسپرٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کی چھوٹی سی بات پر نفرت ہو جاتی ہے تو آپ نفرت میں ایکسپرٹ ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ واقعی اپنے ساتھ مخلص ہیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر بلیف لے کر آئیں کہ آپ کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہے پریکٹس پازیٹیو چیزوں کی کریں، نیگیٹو چیزوں کی پریکٹس کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے اپنے ذمہ کوئی کام لگایا ہے اور آپ اس کو مکمل نہیں کر سکے تو اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ آپ نکمے ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو کوسنا بند کرو، اپنے آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دینا بند کرو، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ جو بھی فیڈ بیک آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں آپ کا دماغ اسے افرمیشنز اور سجیشن کی طرح قبول کر رہا ہے، اور جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں گے اور آپ سے نہیں ہوگا تو آپ کا دماغ بھی آپ سے کہے گا ہاں بھیا اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اور ہی لوگ ہوں گے جو کر سکتے ہیں، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اور جب اس چیز کی بار بار پریکٹس ہوگی تو تم اس لوپ کے اندر پھنس جاؤ گے، اور پھر اس لوپ سے باہر نکلنا تمہیں ناممکن لگے گا۔ تمہیں یہ لگے گا کہ میں اس لوپ سے باہر نہیں نکل سکتا، میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس کی اتنی زیادہ پریکٹس کر لی ہے کہ وہ ایک لکیر جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ پختہ ہو چکی ہے۔ اب تم بھی اور تمہارا دماغ بھی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک، یہ نیگیٹو افرمیشنز اور نیگیٹو سجیشنز دینا فوراً بند کر دیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے کریں۔ اگر آپ نے کوئی کام اپنے ذمہ لیا ہے اور اس کا صرف 1% آپ نے کیا، باقی 99% آپ سے نہیں ہو سکا، تو 99% کے بارے میں مت سوچیں، اس کے بارے میں فکر مت کریں، اس کے بارے میں اپنے آپ کو کوئی بھی فیڈ بیک مت دیں، بلکہ اپنے مائنڈ کو یہ فیڈ بیک دیں کہ ویل ڈن، تم نے بہت زبردست کیا ہے، ویل ڈن، کیپ اٹ اپ، لگے رہو، ہاں تم یہ کر سکتے ہو۔ اپنے آپ کو تھپکی دو، جس طرح دوسرے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اسی طرح ضرورت ہے کہ تم خود کو اپریشیٹ کرو، اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا سیکھو۔ جب تم خود کو اپریشیٹ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک، پازیٹیو افرمیشنز اور پازیٹیو سجیشنز دینے کی پریکٹس شروع کر دی تو دیکھنا تمہاری زندگی میں کس طرح سے معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر تمہیں خود پر یقین ہونے لگے گا کہ ہاں معجزے ہوتے ہیں اور وہ معجزے میں کر سکتا ہوں۔ اور جس دن تمہیں اپنے آپ پر یقین ہو جائے کہ ہاں میں معجزے کریٹ کر سکتا ہوں، تمہیں اس دن پتہ چل جائے گا کہ پریکٹس اور بلیف کی کتنی طاقت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور نیگیٹو فیڈ بیک سے جان چھڑائیں۔